دا پرل ناول چیپٹر 2 باب نمبر 2 قصبہ دریا کے ایک پراہ دانے پر آباد تھا۔ پراہ دانے یعنی ساحل پر آباد تھا۔ اس کی پرانی زرد رنگ کی پختہ عمارات ساحل سمندر تک پھیلی ہوئی تھی۔ سمندر کے کنارے سفید اور نیلی کشتیاں لنگر انداز تھی جو نیویارک شہر سے آئی ہوئی تھی۔ ان کشتیوں کو نسل در نسل محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ ماہی گیر کمال مہارت اور خفیہ طریقے سے ان پر سیپوں سے تیار کیا ہوا مسالے کا ایک غلاف چڑھا لیتے تھے۔ یہ کشتیاں بلند اور خوبصورت تھیں۔ ان کے اگلے اور پچھلے حصے کمان کی طرح تھے اور درمیان حصہ سخت اور مضبوط تھا جہاں ایک مستول بھی رکھا جا سکتا تھا۔ ساحل زرد ریت کا تھا لیکن پانی کے قریب کنارہ پتھریلا اور سمندری گھاس سے ڈھکا ہوا تھا۔ یہاں پر گانے والے کیڑے اپنے سوراخوں سے باہر آتے اور پانی کی سطح پر آ کر نیچے چلے جاتے، اور کم گہرے پانی میں جھینگے اپنے گھروں سے سر نکال کر اوپر دیکھتے جو ریت اور پتھریوں کے ڈھیر میں تھے۔ سمندر کی تہہ میں کئی قسم کے جاندار کیڑے مکوڑے رینگتے اور تیرتے نظر آتے تھے۔ بھورے رنگ کی سمندری گھاس پانی کی لہروں کے ساتھ ادھر ادھر ہلتی اور لمبی لمبی سبز گھاس جھوم رہی تھی، اور چھوٹے چھوٹے سمندری گھوڑے اس سے چمٹے ہوئے تھے۔ دبا اور زہریلی مچھلی لمبی گھاس میں لیٹی ہوئی تھی، اور چمکیلے رنگوں والے کیڑے ان کو پکڑنے کے لیے دوڑتے تھے جنہیں سمندر سے اچھال کر باہر پھینکا ہو۔ ساحل سمندر پر بھوکے کتے اور سور مردہ مچھلیوں اور پرندوں کی تلاش میں مسلسل مصروف تھے۔ اگرچہ صبح ابھی اپنے پورے شباب پر تھی، نیم روشن سراب شروع ہو چکا تھا۔ غیر یقینی موسم کی ساری ہوا کاڑی پر چھائی ہوئی تھی جو بعض اشیاء کو عظیم کر کے دکھاتی اور بعض کو بالکل چھپا دیتی۔ اس طرح ایسا معلوم ہوتا کہ نظر آنے والے مناظر حقیقی نہیں بلکہ سمندر اور خشکی میں نمایاں اشیاء اور موہوم مناظر خواب کا نقشہ پیش کر رہے تھے۔ موہوم مناظر یعنی بحارات کے مناظر۔ یہی وجہ ہے کہ اس کھاڑی کے رہنے والے لوگ خیالی اور روحانی اشیاء پر یقین رکھتے تھے، لیکن انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ تھا کہ وہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ کتنا دور ہے یا نزدیک ہے، اور وہ حقیقت بھی ہے کہ نہیں۔ قصبے سے کھاڑی کے دوسری طرف درختوں کے جھنڈ میں سبز دھبے معلوم ہوتے تھے۔ ساحل کا کچھ حصہ دور جا کر کھاڑی میں گم ہو جاتا تھا اور پانی دکھائی دیتا تھا۔ نظر آنے والا منظر غیر حقیقی نظر آتا اور دیکھنے والے کو یہ یقین نہیں تھا جو کہ کچھ وہ دیکھ رہا ہے وہ وہاں ہے یا نہیں۔ کھاڑی کے رہنے والے یہ سمجھتے تھے کہ ہر جگہ ایسا ہی ہوگا، اس لیے وہ ان کے لیے کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ گہرے سرخ رنگ کی مدھم روشنی پانی پر چھائی ہوئی تھی اور صبح کا گرم سورج اس کو روشن کر رہا تھا جس سے اس میں چند دیاں دینے والی لہریں پیدا ہو رہی تھیں۔ ماہی گیروں کی گھاس پونس کی جھونپڑیاں ساحل سے ذرا پیچھے ہٹ کر قصبے کی دائیں طرف تھی اور ان کے آگے کشتیاں لنگر انداز تھیں۔ کینو اور وانا آہستہ آہستہ ساحل سمندر کی طرف بڑھے جہاں کینو کی کشتی تھی جو دنیا میں اس کی ساری دولت تھی۔ یہ بہت پرانی تھی۔ کینو کے دادا نے اسے نیویارک شہر سے خریدا تھا اور پھر اسے کینو کے باپ کو دے دیا تھا، اور اب یہ کینو کو ملی تھی۔ وہ اس کی دولت اور رزق کمانے کا ذریعہ تھی، کیونکہ جس آدمی کے پاس کشتی ہو وہ عورت کو نان کھلانے کی ضمانت دے سکتا ہے۔ یہ بھوک کو مرنے سے بچانے کی ایک مضبوط دیوار تھی۔ ہر سال کینو اس کشتی کی مرمت اسی خفیہ طریقے سے کرتا جو اس کے باپ نے اسے بتایا تھا۔ وہ اس پر سی پی یو کا بنا ہوا پلستر چڑھاتا تھا۔ اب وہ کشتی کے قریب آیا اور اس نے بڑی پیار سے کشتی کے اگلے حصے کو چھوا جیسے کہ اس کی عادت تھی۔ اس نے غوطہ لگانے والے پتھر، اپنی ٹوکری اور دونوں رسیاں ریت پر کشتی کے قریب رکھے۔ پھر اس نے اپنی کمبل تہہ کیا اور کشتی میں رکھ دیا۔ وانا نے کویوٹیٹو کو کمبل پر لٹایا اور دھوپ سے بچانے کے لیے اس پر اپنا شال ڈال دیا۔ اب وہ خاموش تھا، لیکن اس کے شانے کی سوجن گردن اور کانوں کے نیچے تک
پھیل چکے تھے اور اس کا سوجا ہوا کندھا سرخ تھا۔ وانا پانی میں اتری اور چلنے لگی۔ اس نے سمندر سے بری گھاس اکٹھی کی اور اس کا پولٹس بنایا، پولٹس یعنی مرہم، اور اسے بچے کی سوجے ہوئے شانے پر باندھ دیا، جو سب سے بہتر علاج تھا اور شاید یہ ڈاکٹر کی دوائی سے بھی بہتر تھا۔ لیکن یہ علاج ڈاکٹر کا مصدقہ نہیں تھا، کیونکہ ایک تو آسان تھا اور دوسرا اس پر کوئی خرچ نہیں ہوا تھا۔ ٹیٹو کی انٹریوں میں بھی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ شاید وانا نے بر وقت اس کا زہر چوس لیا تھا، لیکن اس نے اپنی پریشانی سے نجات نہیں پائی تھی جو اسے اپنے پہلے بچے کے لیے تھی۔ اس نے بچے کی تندرستی کے لیے دعا نہیں کی، بلکہ اس نے یہ دعا مانگی تھی کہ انہیں قیمتی موتی مل جائے تاکہ وہ بچے کے علاج کے لیے ڈاکٹر کی فیس دے، کیونکہ لوگوں کو ذہن اتنے ہی غیر حقیقی ہوتے ہیں جتنے گاڑی کے نظارے۔ اب کینو اور وانا نے کشتی کو دھکا لگا کر پانی میں اتارا اور جب کشتی تیرنے لگی تو وانا اس میں سوار ہو گئی، جبکہ کینو پچھلے حصے کو دھکیلنے لگا اور اس کے ساتھ ساتھ پانی میں چلتا رہا، حتیٰ کہ کشتی بڑی آرام سے پانی کی سطح پر تیرنے لگی اور لہروں کی حرکت کے ساتھ ساتھ بہنے لگی۔ دوسری موتیوں کے شکاری بھی سمندر میں موتی ڈھونڈنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ روشنی پانی سے گزر کر سمندر کی تہہ کو منور کر رہی تھی۔ منور یعنی روشن، جہاں موتیوں والے ننھے ننھے صدف تہہ کے پتھروں سے چمٹے تھے۔ صدف یعنی سیپی۔ اس جگہ بہت سے ٹوٹے ہوئے صدف سیپیوں کی صورت میں بکھرے ہوئے تھے۔ یہی موتیوں کی جگہ ہے جس سے شاہ ہسپانیہ ماضی میں یورپ کا طاقتور بادشاہ بن گیا تھا اور یہاں سے اسے جنگیں لڑنے کے لیے روپے حاصل ہوئے اور اپنی روحانی نجات کے لیے گرجوں کی سجاوٹ پر دولت خرچ کرتا رہا۔ زرد رنگ کے کیکڑے جن کے ہولوں پر پتلی تہہ چڑھی ہوئی تھی اور دوسری قسم کے کیکڑے جن کے بدن سخت اور کردرے اور ان پر کائی جمی ہوئی تھی، وہاں پھیلے ہوئے تھے۔ ان صدفوں کو کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا تھا۔ ان کے لوتڑوں کی تہوں میں ریت کے دانے داخل ہو کر ان کے گوشت کو زخمی کر دے، یہاں تک کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے ان دانوں پر لعاب کی تہہ جما دے۔ لیکن ایک دفعہ یہ عمل شروع ہو جائے تو گوشت ان اجنبی دانوں کو لعاب کے غلاف میں لپیٹتا رہتا ہے، یہاں تک کہ لہروں کی حرکت انہیں آزاد کر دے یا صدف خود پناہ ہو جائے۔ صدیوں سے لوگ ان پانیوں میں غوطے لگاتے اور ان صدفوں کو تہہ سے اکھاڑ لیتے، پھر ان کے چہرے اور اس میں لعاب پر ڈھکا ہوا ریت کا دانہ تلاش کرتے ہیں۔ بے شمار مچھلیاں اس تہہ میں موجود تھیں جو اس بات کی منتظر رہتی تھیں کہ کب چیرا ہوا صدف وہاں گرے اور اس کے اندر کا چمکدار حصہ وہ قطرے۔ لیکن موتی تو کبھی کبھی ملتے تھے، ان کا ملنا بڑی خوش قسمتی تھی جسے خدا کی رحمت سمجھا جاتا تھا۔ کینو کے پاس دو رسیاں تھیں، ایک بھاری پتھر سے اور دوسری ٹوکری سے بندھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی قمیص اور پتلون اتار دی اور اپنی ٹوپی کشتی کے اندر رکھ دی۔ پانی کی سطح بڑی ہموار تھی۔ اس نے بھاری پتھر ایک ہاتھ میں پکڑا اور دوسرے میں ٹوکری، پھر اس نے کشتی سے پاؤں باہر نکالے اور بھاری پتھر اسے پانی کی تہہ میں لے گیا۔ سطح پر بلبلے اٹھے یہاں تک کہ پانی صاف ہو گیا اور اسے ہر شے صاف دکھائی دیتی تھی۔ اوپر پانی کی سطح پر لہریں آئینے کی طرح چمک رہی تھیں اور ان میں اسے کشتیوں کے نچلے حصے دکھائی دیتے تھے۔ کینو پانی میں بڑی احتیاط سے حرکت کرتا تھا کہ پانی مٹی یا ریت سے گدلا نہ ہونے پائے۔ گدلا یعنی ٹکر نہ کھائے۔ اس نے بھاری پتھر کے اوپر رسی کے حلقے میں پاؤں جمایا اور اس کے ہاتھ تیزی سے حرکت کرنے لگے۔ وہ کبھی ایک اور کبھی ڈھیر سارے صدفوں کو اکھاڑتا، وہ انہیں اپنی ٹوکری میں ڈالتا۔ کئی یہ صدف ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے تھے اور جب وہ ایک اکھاڑتا تو کئی اکھڑ جاتے۔ کینو کے ہم نسل ہر موجود چیز اور ہر واقعہ کو موسیقی میں ڈال لیتے تھے۔ انہیں مچھلیوں، سمندری طوفان اور خاموش سمندر، روشنی اور اندھیرے، سورج اور چاند پر گیت لکھے تھے۔ کینو اور اس کے ساتھیوں کو یہ سب گیت یاد تھے، ان کو تو وہ گیت بھی یاد تھے جو اب باقی نہ تھے۔
جو ہی کینو نے ٹوکری میں صدف ڈالنے شروع کیے، یہ گیت کینو کے ذہن میں آ گئے۔ سب سے عمدہ گیت جو اسے سنائی دے رہا تھا وہ اس کے دل کی دھڑکن تھی، جو رکے ہوئے سانس سے آکسیجن حاصل کر رہا تھا۔ اس گیت کے مٹاس، وہ ہلکے سبز پانی اور وہ جاندار تھے جو وہاں موجود تھے، اور وہ مچھلیاں جو غول در غول ادھر سے ادھر گزرتی تھیں۔ لیکن اس گیت میں پوشیدہ ایک چھوٹا سا گیت اور تھا جو محسوس تو نہیں ہوتا تھا لیکن وہ موجود ضرور تھا۔ یہ بہت میٹھا اور پوشیدہ تھا اور اس کے مخالف راگ میں چھپا ہوا تھا، اور یہ تھا موتی کا گیت۔ ایسا ہو سکتا تھا کیونکہ ہر وہ صدف جو ٹوکری میں رکھا گیا تھا اس میں موتی ہو سکتا تھا۔ چانس اس کے خلاف تھا لیکن قسمت اس کے حق میں تھے، اور اس کے اوپر کشتی میں وانا دعاؤں کا جادو جگا رہی تھی۔ اس کا اور اس کے اعصاب تنے ہوتے تھے تاکہ قسمت کو اپنی طرف مائل کر سکے۔ اسے کویوٹیٹو کے سوجے ہوئے شانے کے لیے خوش قسمتی کی ضرورت تھی۔ اب سمندر کے تہہ کا گیت پورے کا پورا اس پر صاف اور واضح ہونے لگا۔ کینو کو اپنی جوانی اور طاقت پر غرور تھا۔ وہ بغیر کسی مشقت کے پانی کے اندر 2 منٹ تک رہ سکتا تھا، اس لیے وہ خوب سوچ سمجھ کر بڑے بڑے صدف اٹھاتا تھا کیونکہ ان کے آرام میں خلل ہوا تھا۔ صدفوں کے منہ بند ہو گئے تھے۔ اس کے بائیں ہاتھ پتھروں کا ایک ٹیلا ظاہر ہوا، اس پر چھوٹے چھوٹے صدف تھے جن میں ابھی کچھ داخل نہیں ہوا تھا۔ کینو اس ٹیلے سے ذرا آگے بڑھا تو اس کے قریب ایک لٹکے ہوئے پتھر کے نیچے اسے ایک بہت بڑا صدف دکھائی دیا جو علیحدہ ہی پڑا تھا۔ اس کے ساتھ دوسرے صدف نہیں تھے۔ یہ صدف قدرے کھلا تھا کیونکہ لٹکنے والا پتھر اس پرانے صدف کو ڈھانپ رہا تھا، اور اس کے کھلے ہوئے منہ سے اسے مدھم روشنی نظر آئی اور پھر اس کا منہ بند ہو گیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور اس میں موجود موتی کے خیال نے اس کی دل کی موسیقی تیز کر دی اور اس کے کان اسے سننے لگے۔ اس نے آہستہ آہستہ صدف کو اکھاڑا اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اس نے اپنا پاؤں رسی کے حلقے سے نکالا اور اس کا جسم پانی میں اوپر اٹھا اور اس کے سیاہ بال سورج کی روشنی میں چمکنے لگے۔ وہ کشتی کے قریب آیا اور صدف کو کشتی میں ڈال دیا۔ پھر وانا نے کشتی کو روکا اور وہ کشتی میں آ گیا۔ اس کی آنکھیں خوشی اور جوش سے چمک رہی تھی، لیکن پہلے اس نے اپنے پتھر کو پانی سے باہر کھینچا اور پھر اپنی ٹوکری جس میں صدف تھے پانی سے نکالا اور کشتی میں ڈال دی۔ وانا نے اس کی خوشی کو محسوس کیا اور اس نے دکھاوے کے لیے منہ موڑ لیا۔ کسی چیز کی بہت زیادہ خواہش کرنا اچھی بات نہیں ہوتی کیونکہ اس طرح بعض اوقات اچھی قسمت ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی خواہش محدود رکھیں اور خدایا کے ساتھ سوچ سمجھ کر چلنا چاہیے۔ لیکن وانا نے سانس شروع کی۔ کینو نے آہستہ آہستہ اپنا مضبوط چاقو کھولا۔ اس نے بڑی امید سے ٹوکری پر نگاہ ڈالی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ بہتر ہوگا کہ ہاتھ صدف سب کے بعد کھلے۔ اس نے ایک چھوٹے صدف کو ٹوکری سے نکالا، اس کی نسیں کاٹی اور اس کے گوشت میں کچھ تلاش کیا اور پھر اسے واپس پانی میں پھینک دیا۔ پھر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس نے بڑے صدف کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ وہ آلتی پالتی مار کر کشتی کے فرش میں بیٹھ گیا۔ اس نے سیپی کو اٹھایا اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس کا رنگ سیاہ سے بھورا ہو رہا تھا اور چند چھوٹی چھوٹی سیپیاں اس سے چمٹی ہوئی تھی۔ کینو اسے کھولنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے جو دیکھا تھا وہ اس کا خیالی عکس تھا۔ شاید کوئی سانپ سیپی ادھر بہہ کر آئی ہو یا اس کی نظر دھوکہ کھائی ہوئی ہو، کیونکہ اس کڑی میں جہاں روشنی کا کوئی اعتبار نہیں تھا وہاں دھوکہ زیادہ اور حقیقت کم ہونے کا امکان تھا۔ لیکن وانا اسے غور سے دیکھ رہی تھی اور وہ اب زیادہ انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ کویوٹیٹو کے دھکے ہوئے سر پر رکھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اسے کھولو۔ کینو نے بڑی مہارت سے اپنا چاقو سیپی کے کنارے میں داخل کیا۔ چاقو سے اسے محسوس ہوتا تھا کہ سیپی کی نسیں تن رہی ہے۔ اس نے چاقو کو بطور لیور استعمال کیا اور سیپی کی باندھی والی نسیں کاٹ گئی اور وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ہونٹوں جیسا گوشت سکڑا اور پھر بے جان ہو گیا۔ کینو نے گوشت اٹھایا تو اس کے اندر اسے بہت بڑا موتی دکھائی دیا جو چاند جیسا مکمل موتی تھا۔
وہ باہر کی روشنی اندر کھینچتا اور پھر اسے صاف کر کے باہر نکالتا جو چاند کی طرح چمکدار نظر آتی۔ یہ سمندری بطخ کے انڈے جتنا بڑا تھا وہ دنیا کا سب سے بڑا موتی تھا۔ حیرت سے وانا کی سانس رک گئی اور اس کے منہ سے سسکی نکلی اور کینو کے کانوں میں اس موتی کا صاف، خوبصورت، دولت بخش اور گرم اور پیارا گیت نغمہ سرا ہونے لگا جو بیک وقت چمکیلا، مسرت افزا اور کامیابی کا نشان تھا۔ اس عظیم موتی کی سطح پر اسے کئی خواب نظر آنے لگی۔ اس نے بے جان ہونے والے گوشت سے موتی کو اٹھایا اور اپنی ہتھیلی پر رکھ لیا اور پھر اسے الٹ پلٹ کر دیکھا تو اسے اس کی گولائی مکمل نظر آئی۔ وانا بھی اسے اس کے ہاتھ میں دیکھنے کے لیے قریب آ گئی۔ یہ وہی ہاتھ تھا جسے اس نے ڈاکٹر کے دروازے پر زور سے مارا تھا۔ اس کا زخمی گوشت اب سمندر کی پانی سے سفید ہو گیا تھا۔ وانا جذباتی طور پر کویوٹیٹو کی طرف گئی جو قریب ہی اپنے باپ کی کمبل پر پڑا تھا۔ اس نے سمندری گھاس کا پولس اٹھا کر اس کے کاندھے کو دیکھا۔ وہ تیزی سے چلائی، کینو! اس نے موتی سے سر اٹھا کر دیکھا کہ بچے کے شانے سے سوجن کم ہو رہی ہے اور زہر کا اثر جسم سے ختم ہو رہا ہے۔ پھر کینو نے موتی مٹھی میں بند کر لیا اور اس کے اندر جذبات کا ایک طوفان برپا ہو گیا۔ اس نے سر پیچھے کی طرف کیا اور زور سے چیخا۔ اس کے آنکھیں پپٹوں میں گردش کرنے لگے اور وہ چیخ رہا تھا اور اس کا جسم تنا ہوا تھا۔ دوسری کشتیوں میں لوگوں نے گھبرا کر اسے دیکھا اور پھر انہوں نے انے چپو سمندر کے پانی میں ڈالے اور تیزی سے کینو کی کشتی کی طرف آئے۔ اور یہی تھا چیپٹر 2۔ اس پرل ناول کے ٹوٹل 6 چیپٹر ہوتے ہیں۔ 1 اور 2 کو میں نے اپلوڈ کیا ہے اور باقی سے باخبر رہنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں تاکہ آنے والے دنوں میں آپ اس سے باخبر رہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ پرل چیپٹر 1 یا سمری دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کارڈ پر کلک کریں۔